بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول 1 ہجری کو جمعہ کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ یہاں 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، حمد و ستائش خدا کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، مدد و بخشش اور ہدایت اسی سے چاہتا ہوں، میرا ایمان اسی پر ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ میری شہادت یہ ہے کہ خدا کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، یہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا پر نہیں آیا۔ علم گھٹ گیا اور گمراہی بڑھ گئی تھی۔ اسے آخری زمانہ میں قیامت کے قریب اور موت کی نزدیکی کے وقت بھیجا گیا ہے، اور جس نے ان کا حکم نہ مانا وہ بھٹک گیا، درجہ سے گر گیا اور سخت گمراہی میں پھنس گیا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کو کر سکتا ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کے لیے کہے، لوگوں، جن باتوں سے خدا نے تمہیں پرہیز کرنے کو کہا ہے ان سے بچتے رہو، اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھو کہ امور آخرت کے بارے میں اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈر کر کام کر رہا ہے تقوی بہترین مددگار ثابت ہوگا، اور جب کوئی شخص اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ باطن و ظاہر میں درست کر لے گا اور ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوئی تو ایسا کرنا اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد جب انسان کو اعمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی ذخیرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ انسان پسند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں۔ خدا تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اور جس شخص نے خدا کے حکم کو سچ جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کی بابت ارشاد الہی موجود ہے، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی اور ہم اپنی ناچیز بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقوی کو پیش نظر رکھو، کیونکہ تقوی والوں کی برائیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تقوی والے وہ ہیں جو بہت بڑی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ کی بیزاری، عذاب اور غصے کو دور کرتا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو چہرہ کو درخشاں، پروردگار کو خوشنود اور درجہ کو بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں، حج اٹھاؤ مگر حقوق الہی میں فروگزاشت نہ کرو۔ خدا نے اسی لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی اور اپنا راستہ دکھایا ہے کہ راست بازوں اور کاذبوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ لوگوں، خدا نے تمہارے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، اور جو خدا کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو اور اللہ کے راستے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو۔ اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ ہلاک ہونے والا بھی روشن دلائل پر ہلاک ہو اور زندگی پانے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے، اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو درست کر دیتا ہے۔ خدا بندوں پر حکم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ خدا بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں۔ خدا سب سے بڑا ہے اور ہم کو نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت والے سے ملتی ہے۔